برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام لوگوں پر خالق کائنات رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہوگا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جب مدینہ منورہ میں ایک شخص کے یہاں 6 مہینے کے اندر بچے کی ولادت ہو گئی، بچے کی پیدائش ہو گئی، تو پھر وہ بچہ حرام کا ہوا یا حلال کا؟ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں جب یہ مقدمہ گیا تو کیا فیصلہ ہوا؟ دوستو پورا واقعہ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ جو لوگ یوٹیوب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک نوجوان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، 6 مہینے کے اندر اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس نے اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم کا دور خلافت ہے۔ نوجوان کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوا۔ اس نے اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ عرض کی امیر المؤمنین، میرے یہاں 6 مہینے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جو بچہ 6 مہینے کے اندر پیدا ہوتا تھا اسے حلال کا تصور نہیں کرتے تھے بلکہ اسے حرام کا سمجھتے تھے، اسے ولد الزنا سمجھتے تھے، یعنی کہ وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، وہ حرام کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ نوجوان پہنچا امیر المؤمنین کی بارگاہ میں، کہا حضور ایک حادثہ ہو گیا، میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو 6 مہینے کے اندر پیدا ہوا ہے، وہ میرا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ عرب کا دستور تھا 6 مہینے کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو حلال تصور نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اس کو ولد الزنا سمجھا جاتا تھا، حرام کا سمجھا جاتا تھا۔ خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، عرب کا دستور ہے 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور جو 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ولد الزنا حرام کا سمجھا جاتا ہے، یہ بچہ حلال کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اب ہوتا کیا ہے دوستو، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا تو پھر اس کی بیوی کو رجم سنگسار کرنے کا فیصلہ سنا دیا گیا، اس کو سزا کا حکم دے دیا گیا، سزا کا اعلان کر دیا گیا، جگہ کا انتخاب ہو گیا، فلاں جگہ اس کی بیوی کو، اس عورت کو سنگسار کیا جائے، رجم کیا جائے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب فیصلہ سنا دیا گیا اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا گیا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس جگہ جمع ہو، مسلمانوں کی جماعت اس جگہ جمع ہو تاکہ لوگ دیکھیں جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے، اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب حکم سنا دیا گیا تو اس کی بیوی کو زمین کے اندر گاڑ دیا گیا، سر دکھ رہا تھا، گردن تک زمین کے اندر دبی ہوئی تھی اس کی بیوی۔ جب اعلان ہوا کہ سب لوگ جائیں اور دیکھیں اس کو سنگسار کیا جائے گا، حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کو معلوم ہوا، مولا علی شیر خدا حیدر کرار آئے، عثمان غنی سے کہا آخر کس دلیل پہ اس عورت کو سزا دی گئی ہے، کس دلیل پہ اس عورت کو سنگسار کیا جا رہا ہے؟ عثمان غنی نے کہا کہ میں نے لوگوں سے مشورہ کیا، 6 مہینے کے اندر اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، بچے کی ولادت ہوئی، اور عرب کا دستور ہے 6 مہینے کا بچہ حلال کا تصور نہیں کیا جاتا بلکہ وہ ولد الزنا ہوتا ہے۔ میں نے لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کو سنگسار کرنے کا حکم سنا دیا۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار نے فرمایا اے عثمان، میں آپ کو توجہ دلانے کے لیے آیا ہوں، 6 مہینے کا بچہ حرام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کو ولد الزنا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ عثمان غنی حیران ہوئے، کہا اے مولا علی،
آخر قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا اے عثمان قرآن پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے حملہ و فصالہ 30 شہرا، یعنی حمل سے لے کے جو مدت رضاعت ہے حمل کی اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے جو زمانہ ہے وہ 30 ماہ کا زمانہ ہے، 30 ماہ کی مدت ہے۔ تو عثمان غنی نے فرمایا اے مولا علی، اے علی تو اس 30 مہینے سے 6 ماہ کا بچہ کیسے ثابت ہوا؟ 6 مہینے کا بچہ اس سے کیسے ثابت ہوگا؟ اللہ اکبر مسلمانوں، مولا علی نے فرمایا اے عثمان قرآن کی دوسری آیت پڑھو۔ اللہ فرماتا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یعنی بچے کی دودھ پلانے کی جو مدت ہے، دودھ پلانے کا جو زمانہ ہے وہ 2 سال کا ہے، 24 مہینے کا۔ تو 30 مہینے میں سے 24 مہینے نکال دیے جائیں، 30 مہینے میں سے 24 مہینے نکال دیے جائیں تو 6 مہینے بچتے ہیں۔ اس سے قرآن سے ثابت ہوا کہ 6 مہینے کے اندر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حرام کا تصور نہیں کیا جاتا، وہ ولد الزنا تصور نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ حلال کا بچہ ہوگا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب عثمان غنی نے سنا تو آپ کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، آپ رونے لگے اور آپ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلدی جاؤ اور اس عورت کو سنگسار ہونے سے روکو۔ اگر اس کو سنگسار کر دیا گیا تو کل میدان محشر میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ اکبر مسلمانوں، اب حضرت علی بھی اس جگہ گئے جس جگہ عورت کو سنگسار کیا جا رہا تھا۔ مولا علی بھی گئے، عثمان غنی بھی گئے اور سپاہی بھی گئے۔ وہاں پہ تمام تر مسلمان حاضر تھے، اس کی سزا کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس کی بہن تھی، اس کی بہن اسے دیکھ کے رو رہی تھی، چونکہ وہ اپنی بہن سے کہہ رہی تھی، زمین کے اندر گلے تک دبی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی اے میری بہن، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے زنا نہیں کیا، زنا تو بہت دور کی بات، مجھے کسی غیر محرم نے چھوا بھی نہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ کہنے لگی اے میری بہن رو مت، میں نے زنا تو بہت دور کی بات نہیں، مجھے کسی غیر محرم نے چھوا بھی نہیں، میں گناہ گار نہیں ہوں، میں خطا کار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اب سپاہی بھی اس جگہ پہنچ گئے اور مولا علی بھی پہنچ گئے، عثمان غنی بھی پہنچ گئے۔ عثمان غنی نے حکم دیا، اس عورت کو زمین سے باہر نکالا گیا، اس کو اپنے قریب بلایا، اس کے بچے کو پیش کیا گیا جس بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ چونکہ عثمان غنی نے جب اس بچے کو دیکھا تو روایات سے یہ معلوم ہوا جب پرندوں کے انڈے ملا دیے جائیں اور وہ ادھر سے ادھر کر دیے جائیں تو ان کی پہچان نہیں ہوتی، وہ پہچانے نہیں جاتی کہ کس پرندے کا انڈا ہے۔ ٹھیک اسی طرح عثمان غنی نے جب اس کے باپ کا چہرہ دیکھا اور اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ اس کے باپ کے چہرے سے مل رہا تھا، اور چونکہ اس کے والد نے ابھی تک اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں تھا، جب اس نے اپنے لاڈلے کو دیکھا تو کہنے لگا خدا کی قسم امیر المؤمنین یہ بیٹا میرا ہی ہے، کیونکہ اس کی شکل اس سے مل رہی تھی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، تو ہمیں معلوم ہوا کہ اگر 6 مہینے کے اندر کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اسے ولد الزنا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لڑکا قرآن سے ثابت ہے، وہ بچہ 6 مہینے کے اندر جو پیدا ہوتا ہے وہ حرام کا نہیں ہوتا بلکہ حلال کا ہوتا ہے۔ اور علی شیر خدا کے علم کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔